ہیلو السلام علیکم. ہم اپنے ڈوگرز پبلیشرز سے جو جے ای ایس ٹی اور پی ایس ٹی کے ٹیسٹ کی تیاری کر رہے تھے اس کے تھرڈ لیکچر کا آغاز کرتے ہیں. تھرڈ پارٹ جو ہے وہ گرامر کا ہے. اس گرامر کے پارٹ کو کرتے ہوئے ہم بہت سارے جو اس میں معرفہ، اس میں نکرہ، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اردو گرامر کی جو چیزیں ہوتی ہیں جو کہ انگلش کے اندر ہمارے پاس ورب، کنجکشن اور اس طرح سے آتی ہیں، وہ چیزیں کور کر جائیں گے ان ایم سی کیوز کے تھرو. ٹھیک ہے، پہلا ایم سی کیوز ہم لیتے ہیں، سفید کا متضاد بنائیے. سفید کا متضاد بتائیے. متضاد الفاظ کون سے ہوتے ہیں؟ متضاد الفاظ کا مطلب ہوتا ہے ضد بتانا، یعنی انگلش میں اگر ہم دیکھیں تو اپوزٹ ورڈ بتانا، کسی بھی ورڈ کا اپوزٹ ورڈ بتانا. سفید کا متضاد، سفید کہتے ہیں وائٹ کو، تو اس کا اپوزٹ ہوتا ہے بلیک. اب آپ نے آپشنس میں دیکھنا ہے کہ بلیک کہاں پر ہے. سبز گرین کو کہتے ہیں، نیلا بلو کو کہتے ہیں، اور پیلا یلو کو کہتے ہیں، اور سیاہ جو ہے نا وہ بلیک کو کہتے ہیں. تو اس کا وائٹ کا اپوزٹ ہوتا ہے بلیک، سفید کا اپوزٹ ہوگا سیاہ. ٹھیک ہے، سیکنڈ ایم سی کیوز کی طرف آتے ہیں. سیکنڈ ایم سی کیوز ہے خلوت کا مترادف ہے. اچھا، خلوت مترادف کسے کہتے ہیں؟ پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں. مترادف ہوتے ہیں ہم معنی الفاظ، یعنی سنونیمز. انگلش میں ہم سنونیمز کہتے ہیں اور اردو میں ہم انہیں ہم معنی الفاظ کہتے ہیں، مترادف. ٹھیک ہے، خلوت. اب آپ آپشنز دیکھیں، آپشن ہے محبت، اخوت. محبت اور اخوت نہیں ہوگا. باقی دو آپشن بنتے ہیں تنہائی اور جلوت. یہ ایک نا محاورتاً بولا جاتا ہے، خلوت اور جلوت. جلوت کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کی بھیڑ میں ہونا، اور خلوت کا مطلب ہوتا ہے تنہائی میں ہونا. تو خلوت کے معنی ہو گئے تنہائی، یعنی ہم معنی الفاظ ہو جاتا ہے تنہائی. تھرڈ ایم سی کیوز کی طرف ہم آتے ہیں. اس کا ہے درست سابقہ ہے. سابقہ کسے کہتے ہیں؟ آپ نے پہلے یہ سمجھنا ہوگا. سابقہ کہتے ہیں کسی بھی الفاظ سے پہلے کوئی الفاظ لگا کر لفظ بنانا، یعنی جو بھی کوئی ورڈ ہے نا اس سے پہلے کچھ لگا دینا. جیسے پڑھا لکھا ہوتا ہے تو اس سے پہلے ان لگا دینا تو بن جاتا ہے ان پڑھ. اسی طریقے سے اب آپ آپشنز میں آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ کون سے لفظ وہ ہیں جن سے پہلے کچھ ایسا لگایا گیا ہے. دانش مند، دانش ایک ورڈ ہے، اس کے بعد مند لگایا گیا ہے تو دانش مند بنتا ہے، یعنی بعد میں لگایا گیا ہے. خطرناک میں بھی آپ دیکھیں گے خطر اور ناک بعد میں لگایا ہوا ہے. نمک دان کے اندر بھی دان بعد میں لگایا ہوا ہے. دال ایک ایسا آپشن ہے جس کے اندر ان مول، یعنی مول ایک ورڈ ہے، اس سے پہلے ان لگا دیا تو اس کو انمول بنا دیا. یہ ورڈ ہمارا آپشن کریکٹ آپشن بنتا ہے. کس وجہ سے بنتا ہے؟ کہ سابقہ کسی بھی الفاظ سے پہلے لگایا جاتا ہے. فورتھ ایم سی کیوز کی طرف آئیں گے. درست لاحقہ ہے. لاحقہ کسے کہتے ہیں؟ کسی الفاظ کے آخر میں کچھ لگانا. اب سابقہ اور لاحقہ کے بیچ میں آپ فرق دیکھ لیں. سابقہ کسی بھی الفاظ سے پہلے لگایا جاتا ہے اور لاحقہ کسی بھی الفاظ کے بعد میں لگایا جاتا ہے. اس میں وضاحت بھی دی ہوئی ہے. لاحقہ وہ لفظ ہے کسی کلمے کے آخر میں بڑھایا جاتا ہے جسے لفظ کے معنی میں کچھ اضافہ ہو جاتا ہے. اب آپ نے آپشنز میں چیک کرنا ہے کہ کون سے ورڈ ایسے ہیں جن میں لاحقہ یوز کیا گیا ہے. تینوں آپشنز جو ہیں بے، جیم اور دال، بن بلایا، ان گنت، نیک دل، ان میں پہلے لگائی گئی ہیں چیزیں. لیکن خدمت گار ایسا ورڈ ہے کہ خدمت ایک ورڈ ہے اور گار اس میں آگے لگایا گیا ہے اس کی میننگ میں ایڈیشن کرنے کے لیے، یعنی اس ورڈ کو ایڈیشنل بنانے کے لیے خدمت گار بنایا گیا ہے. تو گار کا ورڈ جو ہے نا وہ لاحقہ ہے یہاں پر، تو اس لیے آپ کا کریکٹ آپشن جو ہے نا وہ آپشن 1 ہے. اس کے بعد ہے مذکر کی نشاندہی کریں. اس کے آپشن سے بھوک، جھاگ، جامن، گھاس. جھاگ جو ہیں وہ اڑتے ہیں، تو جھاگ اڑ رہا ہے یا جھاگ بن رہا ہے، یہ مذکر ہے. مذکر وہ الفاظ ہوتے ہیں جو میل کی پراپرٹی کو شو کریں. ٹھیک ہے، جو میل پراپرٹی شو کرتے ہیں اس کو ہم مذکر کہتے ہیں. اس کے بعد آپ آ جائیں 6 ایم سی کیوز پہ. 6 ایم سی کیوز ہے مونس کی نشاندہی. اس کے آپشن ہیں خط، قبض، مرہم، پہاڑ. تو پہاڑ جو ہے نا وہ مونس کی نشاندہی کرتا ہے. اس کے بعد ہے واحد کی نشاندہی کریں. واحد وہ سنگولر ہو گیا. انگلش میں اگر آپ دیکھیں تو واحد سنگولر کو کہتے ہیں، یعنی سنگل چیز. اب آپشن چیک کریں گے، اس میں جوانب. جوانب جو ہے وہ ایک پلورل ہے، یعنی جمع ہے. اعمال عمل کی جمع ہے. جاہل جو ہے نا وہ یہاں پر ایک واحد ورڈ ہے. دال میں آپ احکام دیکھیں گے تو وہ حکم کی جمع ہے. تو باقی 3 آپشن جو ہیں وہ جمع میں ہیں. ایک آپشن جو ہمارے پاس جاہل ہے وہ واحد ہے.
تو اس لیے ہمارا آپشن جیم جو ہے نا وہ کریکٹ آپشن ہے. اس کے بعد آپ 8th MCQs دیکھیں, جمع کی نشاندہی کریں. اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ جمع ورڈ آپ نے بتانا ہے کہ جمع کون سے ہیں. نور سنگل ہے, لطف سنگل ہے, تصویر سنگل ہے, انوار جو ہے وہ نور کی جمع ہے, تو یہاں پر انوار صحیح آپشن ہے. اب 9 MCQs دیکھیں, جمع الجمع الفاظ کی نشاندہی کریں. جمع الجمع الفاظ وہ ہوتے ہیں کہ ایک تو سنگل الفاظ ہوتا ہے, اس کی جمع ہوتی ہے, پھر اس جمع کی بھی جمع بن جانا. دوا جو ہے نا وہ سنگل الفاظ ہے, ادویہ جو ہے وہ اس کا جمع ہے, اور ادویات اس جمع کی بھی جمع ہے, یعنی جمع الجمع ہے. اس میں ادویات آپشن جو ہے نا وہ کریکٹ آپشن ہوگا. اب آپ 10 MCQ دیکھیں گے, درست جملے کی نشاندہی کریں. اب آپ نے اس میں بتانا یہ ہے کہ صحیح جملہ کون سا ہے. پہلا جملہ ہے لڑکی نے دوپٹہ پہنا, بے میں لکھا ہوا ہے لڑکی نے دوپٹہ اوڑھا. اس کے بعد نیچے آپ دیکھیں گے جیم آپشن دیا ہے, آپ کب آؤ گے, یہ مونگ اور مونگ کی دال. یہ مونگ اور مونگ کی دال اگر آپ دیکھیں گے تو یہ محاورہ ہے, یہ مونگ اور مسور کی دال ہوتا ہے, مونگ کی دال نہیں ہوتا, تو یہ جملہ تو یہیں پہ غلط ہو گیا. آپ کب آؤ گے ایک سمپل سینٹینسز ہے. اس کے بعد جو 2 جملے اوپر دیے گئے نا, آپ اس میں آپ نے غلطی تلاش کرنی ہے کہ لڑکی نے دوپٹہ پہنا اور لڑکی نے دوپٹہ اوڑھا. دوپٹہ اوڑھا جاتا ہے, دوپٹہ پہنا نہیں جاتا, یعنی درست اردو کے اندر دوپٹہ اوڑھا جاتا ہے, یہ کریکٹ آپشن ہوتا ہے. تو اس میں جو صحیح آپشن ہے وہ بے ہے, لڑکی نے دوپٹہ اوڑھا. 11 آپشن ہے درست جملے کی نشاندہی کریں. میری قلم ٹوٹ گئی, بے آپشن ہے میرا قلم ٹوٹ گیا. تو میری قلم نہیں ٹوٹتی, میرا قلم ٹوٹتا ہے, تو آپشن بی جو ہے وہ کریکٹ آپشن ہے. اچھا, اردو زبان میں نے علامت ہے. اردو زبان میں نے, نون بڑی ہے, نے کس چیز کی علامت ہے. ٹھیک ہے, یہ MCQs کرنے سے پہلے آپ نے فعل, فاعل اور مفعول کو سمجھنا ہے. فعل کیا ہوتا ہے, جو کام ہو رہا ہے نا اس کو کہتے ہیں فعل, یعنی وہ بھاگ رہا ہے, وہ کھا رہا ہے, وہ گا رہا ہے, جو بھی کام ہو رہا ہے وہ فعل ہے. فاعل وہ ہوتا ہے جو کام کرنے والا ہے, یعنی وہ بھاگ رہا ہے, اس میں جو وہ ہے نا وہ فاعل ہے. بھاگ رہا کون ہے, وہ جو بندہ ہے پرٹیکولر وہ فاعل ہے, اور کام کیا کر رہا ہے, بھاگنے کا. یہ تو ہو گیا فعل اور فاعل. تیسری چیز آتی ہے مفعول. جس چیز پر کام کیا جائے اس کو مفعول کہتے ہیں. اس نے پانی پلایا, آپ یہ جملہ دیکھ لیں, اس کون ہے, وہ فاعل ہے. اس نے کس کے ساتھ لگ رہا ہے, فاعل کے ساتھ لگ رہا ہے. تو اس میں یہ فاعل کسے کہتے ہیں, مطلب جو کام کر رہا ہوتا ہے نا, نے اس کے ساتھ لگتا ہے. میں نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, یعنی جو کام کر رہا ہوتا ہے, جو فاعل ہوتا ہے اس کے ساتھ نے لگتا ہے, تو اس لیے یہ فاعل کی علامت ہے. 13 MCQs ہے, کو کس چیز کی علامت ہے. کو علامت ہے مفعول کی, اس کا صحیح آپشن ہے مفعول. اب میں کہہ رہی ہوں کہ اس نے فلاں بندے کو پانی پلایا. پانی کس کو پلایا جا رہا ہے, اس فلاں بندے کو پلایا جا رہا ہے. کام کیا کس کے لیے جا رہا ہے, یعنی میں کام کرنے والی ہوں, کام ہو رہا ہے پانی پلانے کا, اور کس کے لیے ہو رہا ہے, ایک فلاں مہمان آیا ہے, کوئی بندہ آیا ہے, اس کے لیے ہو رہا ہے یہ کام. تو وہ جو فلاں بندہ مہمان ہے نا آپ کا, وہ آپ کا بن گیا ہے مفعول, اور اس کے لیے آپ کو کا لفظ استعمال کریں تو کو جو ہے وہ مفعول کی علامت ہوتی ہے. اچھا, اب ہے حرف کی نشاندہی کریں. ہم اب وضاحت پڑھیں آپ اس کی. ہم اپنی زبان سے جو کچھ بولتے ہیں انہیں حرف کہتے ہیں. آپ اپنی زبان سے جو کچھ بول رہے ہیں اس کو حرف کہتے ہیں. اس کے اندر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ حرف الف بے تے الگ الگ جو ہے نا وہ حرف ہے. جب 2 حرف مل جاتے ہیں تو وہ لفظ بنا دیتے ہیں. لیکن ابھی اس نے ہم سے پوچھا ہے حرف بتائیں. یہاں پر باقی 3 تو لفظ ہیں, صرف جو آپشن 1 ہے اس کے اندر الف لکھا ہوا ہے, یہ ایک حرف ہے. ٹھیک ہے. 15 نمبر MCQ دیکھیں, لفظ کی نشاندہی کریں. سین, کاف, میم, الف, جیم اور دال آپشن جو ہیں وہ حرف ہیں. صرف بے آپشن کے اندر الف لام فے سے الف ایک لفظ بنایا گیا ہے حرف کو ملا کر, تو آپشن بے جو ہے وہ کریکٹ ہوگا. لفظ اور حرف میں آپ نے یہ ڈفرنس رکھنا ہے کہ ایک الفابیٹ جو ہوتا ہے نا وہ حرف کہلاتا ہے. ایک سے زیادہ الفابیٹ مل کر کچھ ورڈ بنائیں اس کو ہم لفظ کہتے ہیں جس کا کوئی مطلب ہو. ایسے نہیں ہے کہ کچھ بھی لفظ آپ بنا دیں, ایسا لفظ ہو جس کا کوئی مطلب ہو اس کو ہم لفظ کہتے ہیں. آپشن 16 نمبر MCQ سے لفظ کی اقسام ہیں. لفظ کی کتنی اقسام ہیں, لفظ کی 2 اقسام ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کلمہ
اور ایک ہوتا ہے محمل. ٹھیک ہے, پھر نیچے ایم سی کیوز میں آپ کو پتہ چل جائے گا کلمہ اور محمل میں کیا فرق ہے. 17 نمبر ایم سی کیوز دیکھیں گے, کلمہ کی نشاندہی کریں. دیکھیں پہلے اس کی وضاحت پڑھنی ہے آپ نے. کلمہ وہ لفظ ہوتا ہے جس کے کچھ معنی واضح ہوں, یعنی کوئی بھی ایسا لفظ جس کے معنی واضح ہوں اس کو ہم کلمہ کہتے ہیں. اب آپ آپشن دیکھیں, آپشن 1 ہے چیت, وانی, روٹی, ووٹی. چیت, وانی اور ووٹی کوئی ایسے الفاظ نہیں ہے جس کی میننگ ہمیں پتہ ہو. ہمیں نہیں پتہ چیت کیا ہوتا ہے, ہمیں نہیں پتہ وانی کیا ہوتا ہے, ہمیں نہیں پتہ ووٹی کیا ہوتا ہے, لیکن ہمیں پتہ ہے روٹی کیا ہوتا ہے. روٹی ایک ایسا ورڈ ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں, جس کے کوئی معنی ہیں, یہ غذا ہے. تو اس لیے روٹی جو ہے نا وہ اس کا کریکٹ آپشن ہوگا. اس کے بعد آپ ایم سی کیوز دیکھیں 18, محمل کی نشاندہی کریں. محمل وہ لفظ ہوتا ہے جس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا, یعنی ہمیں اس کے معنی نہیں پتہ. لفظ تو ہے, آپ ایسے کہہ دیتے ہیں روٹی ووٹی, یعنی کسی الفاظ کے ساتھ آپ اس کو ملا کر اپنا ایک جملہ بنا دیتے ہیں, لیکن اس کے کوئی معنی نہیں ہوتے. بات چیت, بات تو ورڈ ہو گیا ہے بات. اب بات چیت کے اندر سے جو بات ہے وہ کلمہ ہے, جو چیت ہے وہ محمل ہے. روٹی ووٹی کے اندر سے روٹی جو ہے وہ کلمہ ہے اور ووٹی جو ہے وہ محمل ہے. یعنی محمل ایسا الفاظ ہوتا ہے جس کو ہم اپنے جملے میں استعمال تو کر لیتے ہیں لیکن اس کے کوئی پرٹیکولر معنی نہیں بنتے. 19 ایم سی کیوز دیکھیں, جملہ کی نشاندہی کریں. اب وضاحت پڑھیں. الفاظ کا وہ مجموعہ جن کا مطلب سمجھ میں آئے جملہ کہلاتا ہے. میں اب آپ سے بات کر رہی ہوں تو میں کچھ کہہ رہی ہوں, وہ جملے ہیں, ان کے کوئی معنی ہوتے ہیں. اب آپ آپشن دیکھیں, میں نے کھانا کھا لیا ہے, یہ ایک جملہ ہے, اس میں معنی سمجھ میں آ رہی ہیں کہ جو بندہ ہے اس نے کھانا کھا لیا ہے. بے آپشن دیکھیں, کب, اس نے, یعنی کسی بھی الفاظ کو اٹھا کے جوڑ دیا, یہ جملہ نہیں ہے. میں نے, تم, جانا, گیا, تو, یعنی یہ 3 جو آپشن ہیں وہ جملے نہیں ہیں. پہلا آپشن ہے وہ صحیح شناخت کر رہا ہے ایک جملے کی. ایم سی کیوز نمبر 20 ہے, کلمہ کی اقسام ہے. کلمہ کی 3 اقسامیں ہوتی ہیں, اسم, فعل اور حرف. ٹھیک ہے, اب آپ کو اسم, فعل اور حرف کو سمجھنا ہے. حرف ہم ابھی پڑھ کر آئے کہ حرف کیا ہوتا ہے. اسم ہمیں پتہ ہے کہ کسی بھی نام اور چیز یا کسی پرٹیکولر چیز, نام, چیز, جگہ جو ہوتی ہے نا, جیسے میرا نام ہے, جو بھی میرا نام ہے وہ اسم ہے. اور کسی شہر کا کوئی پرٹیکولر جو نام ہے جیسے کراچی, حیدرآباد, لاہور, یہ اسم ہے. کوئی چیز ہے, سیب رکھا ہوا ہے, یہ سیب کا نام ہے تو یہ اسم ہے. فعل وہ کوئی بھی کام ہوتا ہے, اور حرف کوئی بھی حرف ہوتا ہے. حرف ہم نے پیچھے پڑھا ہے. اب آپ نے اسم کی نشاندہی کرنی ہے. یہاں پر آپشن دیے ہوئے احمد, سے, نے, کو. سے, نے اور کو نہیں ہے اسم. احمد جو ہے نا وہ کسی کا نام ہے, یہ اسم ہے. آج کے لیے اتنے ایم سی کیوز کافی ہیں. باقی کے ایم سی کیوز کو ہم نیکسٹ لیکچر میں کور کریں گے. اسٹے کنیکٹڈ. اینڈ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور کامنٹ کریں, اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں جو کہ پی ایس ٹی, جے ای ایس ٹی کی تیاری کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا.